میں نے مدینہ کی ریاست کی باتیں الیکشن کے بعد شروع کی، جب الیکشن جیت گیا۔ میرا یہ ایمان ہے اگر ایک انسان نے عظیم انسان بننا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنا لو۔ میں سب کا سوال ہے کہ وہ جاننا چاہتے اسلام اور راجنیتی میں فرق کیا ہے۔ اسلام آتا ہے لفظ سلام سے، جس کا معنی امن، اور کوئی بھی انسان اگر اپنی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق بسر کرتا ہے اسے کہتے ہیں مسلم۔ اسلام مطلب امن حاصل کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کے بعد۔ راجنیتی ہے جسے کہتے ہیں انگریزی میں پالیٹکس۔ پالیٹکس سے کس طریقے سے راج کو چلانا، راجنیتی کس طریقے سے راج کو چلانا، کس طریقے سے ملک کو چلانا، دیش کو چلانا۔ اسلام ایک مکمل دین ہے۔ اسلام has the solution to all the problems of humanity۔ اسلام ایک مکمل دین ہے، وہ صرف کچھ چیزوں کے بارے میں ذکر نہیں کرتا بلکہ مکمل دین ہے جو ایک انسان کو کس طریقے سے زندگی بسر کرنا چاہیے اس دنیا میں اس کے بارے میں ذکر کرتا ہے۔ یہ پالیٹکس لفظ جو ہے آج کی تاریخ میں پالیٹکس اکثر گندا ہو چکا ہے، تو لوگ جب پالیٹکس بولتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں یہ گندا شبد ہے، لیکن اسلام میں الحمدللہ کس طریقے سے دیش پہ حکومت کرنا اس کے بارے میں بھی ذکر ہے۔ آج کی پالیٹکس اور اسلام میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن اسلام میں پالیٹکس ہے، اسلام مانتا ہے خلافت میں ایک خلیفہ ہوتا ہے، اور وہ خلیفہ جو ساری خلافت میں اونچا درجہ لگتا ہے وہ ڈیسیژن لیتا ہے بیسڈ آن قرآن اینڈ صحیح حدیث۔ تو قرآن جس طریقے سے ہر ملک کا ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، آخری کانسٹیٹیوشن دنیا کا یہ قرآن از دا ورلڈ کانسٹیٹیوشن، ساری دنیا کا کانسٹیٹیوشن قرآن ہے۔ کس طریقے سے زندگی کو بسر کرنا چاہیے، کیا چیز فرض ہے، کیا چیز حرام ہے، کیا چیز مباح ہے، اس میں ساری ڈیٹیل ہے، اور اس کی جو تشریح ہے یا تفسیر آپ بولیں گے وہ ہے صحیح حدیث، اللہ کے رسول کی صحیح حدیث، جو اللہ کے رسول نے کہا جو صحیح حدیث ہے۔ یہ دونوں کو لے کے اگر آپ ملک یا دنیا کو چلائیں گے تو یہ اسلام کے مطابق چلیں گے اور ہمیشہ انشاءاللہ دنیا میں امن رہے گا۔ افسوس کی بات ہے کہ آج دنیا میں ایک بھی ملک نہیں ہے جو میں کہہ سکتا ہوں کہ 100% قرآن اور صحیح حدیث پہ چل رہا ہے۔ ایک وقت تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ان کے انتقال کے بعد پہلے 4 خلفاء راشدین حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، may Allah be pleased with them all، یہ دور سب سے سنہرا دور تھا، اور صحیح راجنیتی آپ جاننا چاہتے تو ان کو دیکھیے، ان کے دور کو دیکھیے، اللہ کے رسول اور پہلے 4 خلفاء راشدین کے دور، ان میں آپ کو سب سے بہترین مثال ملیں گی کس طریقے سے حکومت کرنا چاہیے۔ یہ سب سے اچھی مثال ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان قرآن اور صحیح حدیث سے دور ہو گئے، اسی لیے ہم پیچھے ہو گئے۔ انشاءاللہ مسلمان جب قرآن اور صحیح حدیث کے قریب آئیں گے تو انشاءاللہ پھر سے اونچائی پہ آئیں گے۔ ہوپ دا آنسرز دی کوسچن۔ عرب تھے ریگستان میں رہنے والے، 2 سپر پاورز، ایک طرف رومن ایمپائر، دوسری طرف پرشین ایمپائر، ان کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں تھی۔ دیکھتے دیکھتے یہ لوگ، اور دیکھتے دیکھتے بھی آج کل کی دنیا میں تو دنیا تیز چلتی ہے، اس زمانے میں تو اونٹ پہ سفر ہوتا تھا۔ اب یہ سوچیں کہ یہ معجزہ ہے کہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد 6 سالوں کے اندر دونوں سپر پاورز گھٹنے ٹیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ تمام احباب خیریت سے ہوں گے اور ایمان اور صحت والی زندگی سے مستفیض ہو رہے ہوں گے۔ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو صحت اور عافیت والی اور ایمان اور اسلام والی زندگی عطا فرمائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
بہت ہی خوبصورت ویڈیو تھی۔ میں کوشش کروں گا کہ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز لے کر آپ کے لیے حاضر ہوتا رہوں۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز کے لیے اور یہ پیغام آگے لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ہر ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں تاکہ یہ پیغام ہر مسلمان کو پہنچ سکے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان، السلام علیکم۔